السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام کا جواب تو آنا چاہیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ صدق الله العظيم۔ وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذيب الإنسان كذيب الغنم، فإياكم والشعاب، يأخذ الشاة الناحية والقاصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم حضرت مولانا محمد فاروق صاحب ندوی دامت فیوزہم، سرپرست مدرسہ حضرت مولانا محمد صادق صاحب ندوی دامت برکاتہم، حضرت مولانا ایوب صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور دیگر خیر العلوم کے اساتذہ، اراکین انتظامیہ اور ذمہ داران اور شرکاء مجلس، خواتین اسلام اور نوجوانان اسلام، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ بھٹکل ایسا شہر ہے جو میرے لیے اجنبی نہیں ہے، جہاں میں نے اپنے عمر کے قیمتی اوقات گزارے ہیں اور بہت کچھ سیکھا ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اور جس کی چاشنی اور ذوق مجھے آج تک اس کا احساس ہوتا رہتا ہے، اور اس سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اور یہ کہ الحمدللہ یہاں کے طلبہ جو یہاں بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء آتے ہیں، اور بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اس سال تقریباً 60 طلبہ فضیلت کے اندر ان کا داخلہ ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی بھٹکل کے طلبہ آتے ہیں تو ندوہ بھر جاتا ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں کسی ایک شہر سے کبھی طلبہ نہیں آئے ہیں اور نہ آ رہے ہیں، لیکن ایک بھٹکل ایسا شہر ہے جہاں سے اتنی بڑی تعداد میں اتنی مسافت کو طے کر کے علمی پیاس کو بجھانے کے لیے اپنے سرپرستوں کی دعا کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کی تمنا اور آرزوؤں کی تکمیل کا حوصلہ لے کر کے دارالعلوم ندوۃ العلماء پہنچتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ مختلف جہتوں سے یہاں کام بھی ہو رہا ہے۔ جو فضلاء یہاں تشریف لے آئے اور آتے ہیں، ان کی کارگزاری سن کر کے خوشی ہوتی ہے، علمی طور پر، فکری طور پر
انتظامی طور پر اور دیگر شعبوں میں رفاہی طور پر، اصلاحی طور پر ان کے کام لوگوں کے سامنے آتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ ادبی طور پر شعر و شاعری کے میدان میں بھی ہمیشہ یہ قصبہ، یہ شہر ممتاز رہا ہے۔ بڑے بڑے شعراء یہاں پیدا ہوئے اور جن سے اکتساب فیض کیا گیا، اور میں نے بھی ان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ آج بھی الحمدللہ اس سرزمین سے نوجوان شعراء کی ایک کھیپ سامنے آ رہی ہے اور وہ اس کو عام کر رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بھٹکل کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ جس طرح دینی تعلیم کے لیے اس نے جامعہ اسلامیہ کے ساتھ ساتھ بہت سے مکاتب اور بہت سے معاہد کو قائم کر رکھا ہے اور وہاں بچے استفادہ کر رہے ہیں۔ جامعۃ الصالحات جیسا ادارہ قائم کیا اور اس کے گویا کہ اعانت کے لیے اور اس کے فائدے کے لیے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے ادارے قائم کیے گئے۔ اسی طرح کالج یہاں قائم ہوا۔ ہم لوگ جس وقت یہاں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اس زمانے میں سوائے ایک کالج کے دوسرا کوئی کالج ایسا نہیں تھا جو قابل ذکر ہو، لیکن اس کے چند ہی سالوں میں کئی ایسے ادارے قائم ہوئے جو مذکور و معروف ہیں، اور گویا کہ اس کو امتداد سمجھا گیا کہ وہ اس کالج کا امتداد ہے، توسیع ہے، اور اس کی دعوت کو آگے تک پہنچانے کا یہ ادارے ذرائع ہیں۔ اسی طرح سے جامعہ اسلامیہ کا قیام ہوا تو اس کا فیض نہ صرف بھٹکل کے اندر پہنچا بلکہ تیگن سے لے کر کے، شرور سے لے کر کے، بیدور سے لے کر کے، مردیشور سے لے کر کے، منکی اور ولکی اور آگے تک اس کا فیض پہنچتا رہا، اور طلبہ آتے رہے ذوق در ذوق اور یہاں سے استفادہ کرتے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر دریا کی روانی قائم نہ رہے تو پانی خراب ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر موجیں نہ اٹھیں تو لولو مرجان کی پرورش کا کام موقوف ہو جاتا ہے۔ اگر سمندر کی لہریں نہ اٹھیں تو سمندر کے پانی کے اندر اللہ رب العزت نے جو قوت رکھی ہے کہ وہاں سے مانسون اٹھتا ہے اور وہ پوری زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اگر یہ لہریں نہ اٹھیں، ان کے اندر بیتابی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہماری کھیتیاں سوکھ جائیں، ہمارے باغات سوکھ جائیں، ہماری ندیاں سوکھ جائیں اور ہمارے پہاڑوں کی چوٹیاں سوکھ جائیں اور دریاؤں کی روانی ختم ہو جائے۔ لہذا ہر لہر کے بعد دوسری لہر، ہر لہر کی بیتابی کے ساتھ دوسرے لہر کی بیتابی زندگی کی علامت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جس طرح پانی کو عام کیا ہے جو زندگی کا خاصہ ہے، اور زندگی کو قوت و طاقت و حوصلہ و سلیقہ ملتا ہے، زندگی کو قوت و فتوت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے زندگی کو رونق بخشنے کے لیے، زندگی کو نافع بنانے کے لیے، زندگی کو تمام تر کارگزاریوں میں ممتاز رکھنے کے لیے، زندگی کی کارستانیوں کو رب علا تک پہنچانے کے لیے اور کائنات کے اندر اس کے سوز اور ساز کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے علم کو رکھا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، ہم ان دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن کب دیکھتے ہیں؟ اس وقت دیکھتے ہیں جب خارج میں روشنی ہوتی ہے۔ اگر ابھی یہ روشنی ختم ہو جائے تو ہماری آنکھیں، سینکڑوں آنکھیں مل کر کے بھی ہم اپنی چپل تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ہمیں قیمتی آنکھ دی، ہمارے وجود کے اندر سب سے زیادہ نفیس، قیمتی، زندگی کو سنوارنے اور بنانے والی اور منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ یہ آنکھ، لیکن خارج کی روشنی جب ہوتی ہے تو ہماری یہ آنکھ کام کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں عقل عطا کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے تھے،
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیء وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کی پیٹوں سے نکالا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جب تم اس سے نکلے تو تم کچھ نہیں جان رہے تھے، تم کچھ نہیں جان رہے تھے۔ لا تعلمون شیء، جاننے کے لیے، علم کے لیے اس رب علا نے، اس رب کریم نے تمہیں کان عطا کیا، نگاہیں عطا کی، دل و دماغ سے سرفراز کیا تاکہ تم اس مالک کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے اوپر سے آسمان سے بارش نازل کیا اور تمہارے لیے پھل فروٹ رزق کا سامان اس نے کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے سمندروں کے اندر کشتیوں کو چلایا تاکہ تمہارا کارگو، تمہارا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ جائے۔ اللہ وہ ہے جس نے دن اور رات کو مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج و چاند کو مسلسل کام میں لگا رکھا ہے اور تمہارے لیے وہ خدمت پہ مامور ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ اتنی نعمتوں سے تم کو نوازا ہے کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے اتنا دیا لیکن انسان بڑا ہی ظالم ہے، حق تلفی کرنے والا ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ لیکن دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے، حضور سے مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے، کیا تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے اس زمین کو 2 روز کے اندر پیدا کیا ہے؟ خلق الارض فی یومین، اس معبود کے ساتھ کسی اور کا ساجھا تم مقرر کرتے ہو، کسی اور کو تم شریک کرتے ہو؟ اس ذات نے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا اور سب اس کے تسبیح خواں ہیں۔ پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ زمین کا بیلنس قائم رہے۔ پہاڑوں کے اندر ایسی انرجیاں رکھی ہیں جس کے بارے میں وہ مالک کہتا ہے کہ سوال للسائلین، طلب کرنے والوں کے لیے عام ہے، کسی کے لیے اللہ نے روکا نہیں کہ ان انرجیوں کو، ان طاقتوں کو، ان قوت کو حاصل کر کے اپنے لیے مفید بنا سکے۔ لہذا اللہ نے کہا، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو دھوئیں کی طرح تھا اور اللہ نے اس کو پھر درست کر دیا اور پھر دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میری بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ زمین نے بھی کہا، آسمان نے بھی کہا ہم تیار ہیں ماننے کے لیے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس ماننے کی کے تعلق سے جب زمین و آسمان نے اللہ کے حضور میں یہ گزارش کر دی، یہ دعوت کر دی، اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ رب کریم ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تیری حضور میں ہم جھکتے ہیں،
تو میرے دوستو عزیزو اللہ نے ان کو اتنا بڑھایا کہ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ 2 روز کے اندر اللہ نے ان کو 7 آسمان میں تبدیل کر دیا، اور پھر ہر آسمان کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کتنے اوقات کی پابندی کرنی ہے، موسم کے تغیرات میں تمہارا کردار کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ سب مومن ہیں، مسلم ہیں، زمین بھی مسلم ہے، آسمان بھی مسلم ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو ظاہر ہے کہ گھر کے اندر ایک فرد اگر باپ کا حکم نہیں مانتا ہے تو پورا گھر اس کی بنیاد پر ایک کرب محسوس کرتا ہے، اور طاقت و قوت کی بنیاد پر اس کو جھکانا چاہتا ہے، منوانا چاہتا ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری کائنات ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ کا ہمدم ہمنوا اور اللہ کے حکم کے سامنے جھکی ہوئی، اور انسان اگر نہیں مانتا ہے تو ایسی صورت میں اسے نکالا جائے گا، اسے بھگایا جائے گا۔ اسی لیے حضرت آدم کو جب بھیجا جا رہا تھا اس کائنات میں، اس عزیز دنیا پر، تو اللہ رب العزت کا یہ فرمان تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا سب اتر جاؤ، جاؤ زمین پر جاؤ، ہماری طرف سے ہدایت کا سامان آئے گا، جو اس کی اتباع کرے گا، اس کے نقش قدم پہ چلے گا، اس کو فالو کرے گا، فارورڈ کرے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس سے پہلو تہی کرے گا ناکام رہے گا۔ اس مالک کائنات نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری رکھی کہ ہم اس کائنات ارض السماوی کے مالک کے فرمان کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی لیے دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، پورے طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے کیوں کہا یہ؟ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کا مفہوم کیا ہے۔ تو بات ذہن میں یہ رکھیے کہ اسلام کوئی ایک شے نہیں ہے، اسلام کوئی وجودی شخصیت کا نام نہیں ہے، اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، اسلام سر جھکا دینے کا نام ہے، اسلام سر افگندہ ہونے کا نام ہے، اسلام اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا نام ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس پیغمبر عظیم کے فرزند جلیل نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ابا جان جو حکم ہو رہا اس پر آپ عمل کیجئے، میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جمع رہوں گا، ذرہ برابر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا حضرت اسماعیل نے جب ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سر افگندہ کر لینا، چاہے عقل میں وہ بات نہ آئے۔ یہ کون سی عقل کی بات تھی؟ سوچئے ذرا سا کہ حضرت ابراہیم 80 سال کی عمر میں وہ دعا کر رہے ہیں رب کریم کے حضور میں کہ اے اللہ میرا وارث کو عطا فرما دے، اور اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کو آپ کو عطا فرمایا، اور جب وہ ذرا چلنے کے لائق ہوئے فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى
جب وہ آپ کے ساتھ چلنے لگے، دوڑنے لگے، آگے پیچھے ہونے لگے، تو اللہ کا حکم آیا کہ انہیں ذبح کر دیا جائے۔ لوگوں سوچو ذرا سا یہ واقعہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں میں بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ عقل میں نہیں آ رہی۔ ارے بھائی، عقل منصف نہیں ہے، عقل جو ہے معیار نہیں ہے شریعت کے لیے۔ شریعت معیار ہے عقل کے لیے، شریعت معیار ہے سارے اعمال کے لیے، شریعت معیار ہے ہماری تمام تر کارگزاریوں کے لیے۔ عقل معیار نہیں ہے۔ عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کرنے کا ذریعہ ضرور بنایا ہے۔ علم کے جو سورسز ہیں، پہلے نمبر پہ 5 ہیں، دوسرے نمبر پر 1 ہے، تیسرے نمبر پر 1 اور ہے، وہ آخری ہے۔ پہلے نمبر پہ جو 5 سورسز ہیں علم کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے، ہم اس سے دیکھتے ہیں اور علم حاصل ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے یہ مائک ہے، اس کا رنگ کالا ہے، ہمارے سامنے یہ مجمع ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، لہذا آنکھ ہمیں علم عطا کر رہی ہے۔ اللہ نے سورسز کے طور پر علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کان عطا کیا ہے، ہم آواز سنتے ہیں اور یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، انسان بول رہا ہے یا کوئی پشو پنچھی بول رہی ہے، کوئی جانور بول رہا ہے، یہ آواز پانی کے گرنے کی ہے یا پتھر سے ٹوٹنے کی ہے یا درخت کی شاخ کے گرنے کی ہے، ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے اور ہاتھ کو لگاتے ہیں تو ہمیں سختی کا پتہ چلتا ہے، نرمی کا پتہ چلتا ہے، گرم ہونے کا پتہ چلتا ہے، ٹھنڈا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، زبان سے ہم چکھتے ہیں، زبان سے ہم زبان پہ کوئی چیز رکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے، یہ چیز میٹھی ہے، یہ چیز کڑوی ہے، یہ چیز پھیکی ہے، زبان ہمیں پتہ دے دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے ہمیں سونگھنے کی قوت عطا فرمائی کہ سونگھ کر کے ہم پتہ لگاتے ہیں یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چمیلی کی خوشبو ہے، یہ گیندے کی خوشبو ہے، یہ صاحب عود کی خوشبو ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں ناک بتاتی ہے۔ تو یہ 5 جو حواس خمسہ کہلاتے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ محدود ہیں، یہ لامحدود نہیں ہے۔ ہماری آنکھ دیکھتی ہے، محدود دیکھ رہی ہے، ہمارے کان سنتے ہیں، محدود دائرے میں سنتے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے، محدود دائرے میں کام کرتا ہے۔ لامحدود اللہ نے نہیں رکھا، یہ بھی اس مالک کا کرم ہے۔ اگر ہماری آنکھ یہاں سے لے کے امریزہ تک دیکھتی تو ہمیں سکون ملتا، ہمارے کان میں آواز آتی یہاں سے بنگلور تک کی تو بنگلور میں فلائٹیں اترتی، جتنے جو ہے کانفرنس کا نظام ہے جاری و ساری ہوتے اور آواز ہمارے کانوں میں آتی تو ہمیں نیند آ سکتی تھی۔ اللہ نے یہ طاقت دی لیکن محدود رکھا تاکہ ہمارے سکون میں کوئی فرق نہ آنے پائے، ہماری نیند کو ختم نہ کیا جا سکے، برباد نہ کیا جا سکے۔ تو یہ سب سارے قوا محدود اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، لہذا اس کے آگے ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس کے آگے اب سوچیں۔ تو اللہ نے دوسری چیز جو دی، 5 کے بعد چھٹی چیز اللہ نے جو دی ہے وہ عقل عطا کی ہے۔ عقل کے ذریعے، عقل کا جہاں یہ حواس خمسہ بیکار ہو جاتے ہیں، ان کی محدودیت کی بنیاد پر آگے کام نہیں کر سکتے ہیں، وہاں عقل سامنے آتی ہے۔ مثلا یہ ہمارے سامنے مائک ہے، یہ مائک ہے، اب یہ ہماری آنکھ نہیں بتا سکتی کہ یہ کس کمپنی کے اندر یہ کیسے اس کا وجود ہوا ہے، ہماری آنکھ نہیں بتا سکتی ہے، ہمارے کان نہیں بتا سکتے ہیں، ہماری زبان نہیں بتا سکتی ہے، لیکن عقل یہ بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی انجینئر ہے۔ ہر چیز کو دیکھ کر کے عقل بتاتی ہے کہ یہ چیز کس طرح سے بنی ہے اور اس کو فالو کس طرح سے کیا گیا ہے، عقل وہاں ہم کو لے جاتی ہے۔ لیکن پھر عقل بھی ایک دائرے میں جا کے ختم ہو جاتی ہے، عقل جو ہے وہاں پر پھر کارآمد نہیں رہتی ہے۔ اگر عقل کو ہم معیار بنا دیں تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ جس طرح 8ویں صدی ہجری کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عبید اللہ بن حسن قیروانی تھا۔ عبید اللہ بن حسن قیروانی
باطنی فرقے کا، کرامتہ کا ایک فرد تھا، بڑا ذہین اور بہت ہی زیادہ عیار قسم کا شخص تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو جمع کر لیا اور ایک پوری جمعیت تشکیل کر دی۔ کرامتہ کا بڑا عروج اس زمانے میں ہوا، اور اتنا عروج ہوا کہ خانہ کعبہ کے حجر اسود کو یہ کرمتی آئے اٹھا کر کے لے گئے، اور 14 سال تک خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود موجود نہیں رہا۔ حجر اسود موجود نہیں رہا۔ بہت بڑی رقم دے کر کے عباسی خلیفہ نے اپنے زمانے کے اندر یہ حجر اسود حاصل کیا۔ جب حجر اسود کو لایا گیا تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ یہ حجر اسود اصلی ہے یا نقلی ہے؟ سارے علماء جمع ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کے پہچاننے کا ایک واحد ذریعہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں بات ڈالی گئی، اور وہ یہ کہ زمزم کے پانی میں اس پتھر کو ڈالا جائے۔ اگر یہ پتھر ڈوبتا نہیں ہے تو یہ اصلی ہے، اور اگر ڈوب جائے تو یہ نقلی ہے۔ پتھر پانی میں ڈالا جائے تو ڈوبے گا کہ نہیں ڈوبے گا؟ یقینی طور پہ ڈوبے گا، لیکن سارے علماء کا اتفاق اس پہ ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ پتھر ڈوبتا ہے کہ نہیں ڈوبتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس حجر اسود کو واپس 14 سال تک غائب رہنے کے بعد لایا گیا۔ شک یہ ضرور پیدا ہوا، لہذا زمزم کا پانی ایک ٹب کے اندر رکھا گیا، اور اس حجر اسود کو اس میں جب ڈالا گیا تو وہ پتھر تیرتا رہ گیا، ڈوبا نہیں۔ تیرتا رہ گیا، ڈوبا نہیں، اور سب نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور حجر اسود کی اصالت پر اتفاق علماء کا ہو گیا۔ وہ حجر اسود آج بھی خانہ کعبہ کے اس گوشے میں لگا ہوا ہے جس کو گوشے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ تو یہ کرامتی وہ اتنا چال باز، اتنا عیار تھا، اس نے کہا کہ ہمیں بہت ہی زیادہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ لوگ کیسے بے عقل ہیں، کیسے بے عقل ہیں۔ کیا بے عقل ہے؟ بے عقل یہ ہے کہ ایک بہن جو گھر کے اندر پرورش پاتی ہے، ایک اس کا بھائی ہے جس بہن کو وہ دیکھتا ہے، بہن وہ ہے جو اس کے مزاج سے واقف ہے اور اس کے بستر کو ٹھیک کرتی ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، کھانا لگاتی ہے، اس کے مزاج سے، اعتبار سے، عادات سے واقف ہے، اور اپنی بہن کو وہ دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی جب کوئی درخت لگاتا ہے تو پھل وہ کھاتا ہے، نہ کہ دوسروں کے حوالے کرتا ہے۔ تو ہمارے گھر کے اندر اگر بہو بیٹی ہے تو وہ بیٹی اگر پرورش پا رہی ہے تو وہ باپ سے زیادہ واقف ہے، بہنوں سے زیادہ واقف ہے، بھائیوں سے زیادہ واقف ہے۔ حسن قیروانی نے، عبید اللہ بن حسن قیروانی نے یہ بڑی قوت کے ساتھ بات کہی۔ اب آپ سوچئے کہ اگر صرف عقل کی بنیاد پہ یہ بات کہی جائے تو اس کا جواب دینا مشکل ہوگا کہ نہیں مشکل ہوگا؟ کتنا مشکل؟ آپ کہیں گے صاحب یہ بہت ہی لعنت کی بات ہے، ملامت کی بات ہے کہ کوئی اپنی بہن سے نکاح کرے، جنسی ضرورت پوری کرے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسی بہن سے تم پانی پیتے ہو، اسی بہن سے تم کھانا کھاتے ہو، وہی بہن تمہارے بستر کو درست کرتی ہے، وہی بہن تمہارے لیے جو ہے خوشی کا سامان کرتی ہے۔ تو اگر تمہاری ایک ضرورت، جنسی ضرورت ہے، اس کی تکمیل وہ کرے تو اس میں کون سی برائی؟ آپ کہیں گے یہ بہت بری بات ہے۔ وہ کہتے تھے یہ ماحول نے یہ ہمارے سامنے صورتحال پیدا کر دیا ہے، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ آج سے 800 سال پہلے یہ بات کہی گئی، اور آج کے زمانے میں یہی بات آج بھی کہی جا رہی ہے۔ آج بھی گے سسٹم کا نظام یا جنسی تسکین کے لیے آوارہ گردی کا جو نظام ہے، آپ زیادہ واقف ہیں، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن عقل یہاں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہاں فیصلہ اس علم سے ہوگا جس کو وحی الہی کہتے ہیں۔ لہذا وہ کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی يرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء. یہ ساری تفسیرات قرآن پاک بیان کر رہا ہے. لہذا آخری سورس علم کو حاصل کرنے کا وہ وحی الہی ہے جو قطعی ہے. اسی لیے قرآن پاک کہہ رہا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. اگر تم چاہتے ہو رضا الہی سے شاد کام ہونا، تم چاہتے ہو دنیا کے اندر نیک نام ہونا، تم چاہتے ہو کہ تمہاری آخرت سمر جائے، تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے بہربر ہو جاؤ، تو اس وحی الہی کو مضبوطی سے پکڑ لو، چھوٹنے نہ پائے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. ظاہر ہے اس وحی الہی کو پکڑنے کے لیے اس کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. مال اگر ہمارے پاس ہو تو ہم زمین خرید سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں، باغات لے سکتے ہیں، سفر ہم کر سکتے ہیں، کپڑے ہم بنا سکتے ہیں، شادی بیاہ ہم کر سکتے ہیں. مال ہونا شرط ہے. تو اگر زندگی کے کارواں میں ہم منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وحی الہی کا بھی ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا اس عمل کے لیے ظاہر ہے کہ حفظ قرآن کی یہ مدارس یہی تو کر رہے ہیں، مال یہ فراہم کر رہے ہیں. مال کون سا مال؟ وحی الہی کا مال. جہاں عقل فیل ہو جاتی ہے، جہاں حواس خمسہ فیل ہو جاتے ہیں، وہاں لا کر کے علم کا سورس وہ ہمارے سامنے تاکہ ہماری عقل کھل سکے. اس لیے کہ ہمارے عقل کی شاہ کرید علم سے عقل کھلتی ہے، اور وہ علم جو زن اور ہموم و گمان کے مترادف ہیں ان سے نہیں عقل کھلتی کس سے ہے؟ قطعی علم سے، اور وہ وحی الہی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. مضبوطی سے پکڑ لو اس علم کو جو وحی الہی کے دائرے میں ہے، اللہ نے وحی کی ہے. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب تم صحیح ہو، ورنہ سب زنی ہیں، سب زنی ہیں. ہم ایک لطیفے کے طور پر واقعہ سناتے ہیں. یہیں پر جامعہ اسلامیہ میں جب میں پڑھاتا تھا، ایک شب یہاں طلبہ جو ہیں جمعرات کے روز سب گھر چلے آتے تھے، ہم لوگ تنہا رہ جاتے تھے. اس روز اتفاق سے میں تنہا تھا جامعہ میں. عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا. جب میں جانے لگا تو دیکھا کہ ایک کارنر پہ ایک شخص جو ہے کرتا پائجامہ پہنے ہوئے کھڑا ہے. تو مجھے ڈر سا محسوس ہوا کہ بھائی یہاں کوئی پائجامہ تو پہنتا نہیں، یہاں تو سارے لوگ لنگی پہنتے ہیں، یہ پائجامہ پہن کے کھڑا ہے، یہ کوئی جن ہے، یہ کوئی جن ہے. اب میرے پیر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو چپراسی یا جو قہرمان جو دیکھنے والے جو تھے، نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، وہ روزانہ جنوں کے قصے سنایا کرتے تھے کہ اس درخت سے گرا اور کنویں کے اندر چھلانگ لگایا، اور سن کر کے صاحب ذہن میں بات بیٹھی. اب جب میں نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہے اور کرتا پائجامہ ہے، تو مطلب یہ کہ وہ یہاں کا نہیں ہے، کہیں باہر کا ہے. باہر کا ہے تو یہ رات میں یہاں کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ تو ذہن خود بخود اس طرف ہم کو لے جانے لگا کہ یہ کوئی جن ہے جو یہاں ہے، اور آج اس کی مدبھیڑ ہم سے ہو رہی ہے. اب میرا پیر جو ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے. جتنی صورتیں یاد تھی پڑھتا جا رہا ہوں، آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، بھول رہا ہوں. بالآخر میں نے یہ سوچا کہ اگر آگے نہیں بڑھوں گا تو یہ ہمیشہ کے لیے خوف دل کے اندر بیٹھ جائے گا. میں آگے بڑھتا رہا لیکن دغدغہ تھا. آگے جب پہنچا تو دیکھا کہ کارنر پہ ایک کیلے کا درخت ہے، اس کے 2 پتے سوکھ کر کے یوں لٹک رہے ہیں جو پائجامے کی طرح سے نظر آ رہے ہیں. تو آنکھ دھوکہ دے رہی کہ نہیں دھوکہ دے رہی؟ یہ واقعہ مجھے آج تک یاد ہے. اور اپنی کیفیت کو اظہار اگر کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ کس حال میں اس وقت تھا تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا. تو معلوم ہوا کہ یہ سارے سورسز ظنی ہیں. گمان ایک ہوتا ہے، حقیقی نہیں. حقیقی ایک ہی سورس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سورس ہے وحی الہی. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سیدھے راستے پر تم اسی کے ذریعے چل سکتے ہو، ورنہ کہیں نہ کہیں تم ادھر سے ادھر ہو جاؤ گے.
انک علی صراط مستقیم انہ لذکر لک، یہ ایسا سورس ہے جس میں تمہارا تذکرہ بھی ہے، تمہاری قوم کا بھی ذکر ہے، تمہاری قوم کا حضرت آدم کی ساری اولاد نے کیا 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 ہے، کن کن ادوار میں کیا ہے، کس طرح کیا ہے، قوم سمود نے کیا کیا، قوم عاد نے کیا کیا، قوم شعیب نے کیا کیا، قوم لوط نے کیا کیا، اور فرعون نے کیا کیا، نمرود نے کیا کیا، حامان نے کیا کیا، قارون نے کیا کیا، شداد نے کیا کیا، اور آج کے نماردہ و فرعونہ آج کیا کر رہے ہیں۔ اے سارے ذکر تمہارا بھی ان کا موجود، ان لوگوں کا بھی ہے جو جمے رہے، ان کا بھی تذکرہ ہے جو ہٹتے چلے گئے، لہذا جو جمتا ہے، جو تھمتا ہے، وہی اگتا ہے، وہی بڑھتا ہے، اور جو ادھر سے ادھر ہوتا ہے اسے جلا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ بزرگوں میں سے ہیں، ایک دفعہ سفر پہ نکلے، تھک چکے تھے، ایک درخت بڑا سا نظر آیا ان کو، اس کے زیر سایہ جا کر کے لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو ایک آواز سنی انہوں نے، کیا آواز سنی؟ آواز تھی یا سری سقطی کن مثلی، سری سقطی تم میری طرح بن جاؤ۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی ہوگا، ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آئے، پھر لیٹے، پھر آواز آئی کن مثلی، میری طرح ہو جاؤ۔ انہیں بات سمجھ میں آئی کہ آواز تو درخت سے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیف اکون مثلک، میں تمہاری طرح کیسے بن سکتا ہوں، تم درخت ہو، نباتات سے ہو اور ہم حیوانات سے ہیں، ہم تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا فَإِنَّهُمْ يَرْمُونَنِي بِالْحِجَارَةِ فَأَرْمِيهِمْ بِالْأَثْمَارِ، فَإِنَّهُمْ يَرْمُونَنِي بِالْأَحْجَارِ فَأَرْمِيهِمْ بِالْأَثْمَارِ، ارے لوگ میرے اوپر پتھر مارتے ہیں تو میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ لوگ پتھر پھینکتے ہیں اور ہم پتھر کے جواب میں پھل پھینکتے ہیں۔ آم کے درخت پر پتھر پڑتے ہیں تو آم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ جامن کے درخت پر پتھر مارتے ہیں تو جامن کے جھونپ گرتے ہیں کہ نہیں گرتے ہیں؟ تو درخت سے آواز آئی فَإِنَّهُمْ يَرْمُونَنِي بِالْأَحْجَارِ فَأَرْمِيهِمْ بِالْأَثْمَارِ، یہ لوگ جو ہیں میرے اوپر پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ حضرت سری سقطی نے کہا کہ واقعتاً آپ کے محاسن تو عظیم ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اس کا جواب چاہیے۔ کیا جواب چاہیے؟ حضرت سری سقطی نے کہا کہ یہ بتاؤ اتنے محاسن تمہارے ہیں اور ایسا تمہارے اندر ضبط ہے، صبر ہے، حلم ہے، بردباری ہے، عطا کا جذبہ ہے، اس کے باوجود تمہیں جلایا کیوں جاتا ہے؟ لکڑی کا اینڈ جلاون ہے کہ نہیں؟ لکڑی کرسی کی شکل میں ہو، تخت کی شکل میں ہو، لیکن اس کا اینڈ کیا ہے؟ جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو جلاون کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا اینڈ جو ہے وہ جلاون کے طور پہ جلائی کیوں جاتی ہے؟ آواز آئی سری سقطی، ایک ہمارے اندر بہت بڑی خامی ہے، ایک بہت بڑی خامی ہے، خامی یہ ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ جب پورب سے ہوا چلتی ہے تو میں پچھم جھک جاتی ہوں، اور جب پچھما ہوا چلتی ہے تو پورب کی طرف جھک جاتی ہوں۔ لہذا میرے اندر یہ استقامت نہ ہونے کی وجہ سے میرا حشر یہ ہے کہ مجھ کو جلا کر کے ختم کیا جاتا ہے، یہ میرے اندر خامی ہے۔ لہذا یاد رکھیے وہ کامیاب ہے جو استقامت کی دولت سے مارا مارا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حضرت عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے پوچھا حضور مجھے ایک ایسا مختصر سا وصیت کے طور پر ہمیں ایک جملہ دے دیجئے تاکہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور تھام لیں اور پوری زندگی پر اسی پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا پھر اسی پر جم جاؤ، جو جمتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔
اور جو جمتا نہیں ناکام ہو جاتا ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا بوکھلا گیا, کسی نے کوئی تبصرہ کر دیا بڑا فروختہ ہو گیا, کسی نے کوئی گالی دے دی دشنام ترازی کے دہانے اس نے بہا دیے, کسی نے کوئی اور بات کہہ دی یا گوئی کے پیچھے وہ پڑ گیا. تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے مخدوم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب کوئی کام کرو اور لوگ اس پر تبصرہ کریں, لوگ اس کے خلاف بات کریں, لوگ مخالفت تمہاری کریں, تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے کام کی رسید تم کو مل رہی ہے, تمہارے کام کی رسید تم کو مل رہی ہے. اور فرماتے تھے کہ ایک بات اور یاد رکھو کہ جب ایسی صورتحال ہو تو جو مخالفین ہیں ان کے لیے دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے تمہاری حفاظت فرمائے اور ان کو خیر کا حامل بنائے. یہ ہے کامیابی کا راستہ. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا, یکساں عقل دیتا, یکساں نقشہ دیتا, یکساں شکلیں دیتا, یکساں آنکھیں دیتا, یکساں ہائٹ دیتا, یکساں سوچ بچار کا طریقہ دیتا. لوگوں بتاؤ اگر یہ ہوتا تو ہم کتنی پریشانی میں پڑ جاتے. ہم اپنے بیٹوں کو نہیں پہچان سکتے, ہم اپنے بھائیوں کو نہیں پہچان پاتے, سب کی شکلیں ایک ہے تو. لیکن اس تنوع کے اندر گلشن حیات کے اندر رنگینیاں, رعنائیاں, زیبائش و نمائش یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لہذا اگر اس اختلاف کو دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو اختلاف کی گویا کہ دھارے میں ڈالنے کی کوشش کریں اور اس کی وجہ سے الگ ہونے کی کوشش کریں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ہزار کوئی بات ہو لیکن اپنے مطمع نظر کو سامنے رکھیں, کامیابی ہو کر کے رہے گی, کامیابی ہو کر کے رہے گی. دارالعلوم ندوۃ العلماء آج جس کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں, جس کے فضلاء نے آپ کے سامنے یہ بساط رکھی ہے اور ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے. اور خاص طور سے انگریزی زبان میں ندوے کے اندر بھی آج الگ سے اس کا نظام بنایا گیا ہے اور میں خود اس کو محسوس کرتا ہوں. ابھی میرا سفر انگلینڈ کا ہوا, 15 دن وہاں مسجد قباء کے اندر ہمارا درس ہوتا رہا. اس کے بعد نیو یارک کا ہوا, ٹیکساس کا ہوا, فلوریڈا کا ہوا, شکاگو کا ہوا, سیاٹل کا ہوا. سوا ہر جگہ اس بات کا احساس رہا کہ انگریزی زبان میں اگر پوری اس کے ساتھ جو ہے قوت ہوتی کوئی اپنی دعوت کو پیش کرنے کی تو زیادہ مفید ہوتی بات, زیادہ مفید ہوتی بات. تو آج راستے کھل رہے ہیں, وہ ہمارے ہاں آئے ہم ان کے ہاں پہنچ گئے. وہ نہ آتے یا انگریز یہاں نہ آتے تو ہم انگلینڈ نہیں جاتے, اگر وہ نہ آتے تو ہم افریقہ نہیں جاتے, وہ نہ آتے تو ہم امریکہ نہیں جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ آئے تو ہم وہاں پہنچے. اور آج آپ لندن جائیں تو معلوم محسوس ہوتا ہے کہ آپ بمبئی کے اندر ہیں. ٹیکساس جائیں, ہیوسٹن کے ایک شہر کے اندر اتنی بڑی بڑی اور شاندار مسجدیں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ دیکھ کر کے حیرت زدہ ہم رہ جاتے ہیں کہ جہاں سن 70 میں ایک کمرہ تھا جس میں مسلمان چند نماز پڑھتے تھے اور آج ایک شہر کے اندر 300 سے زائد مساجد. نیو یارک کے اندر ابھی گزشتہ سال ایک چرچ خرید کر کے اس کو مسجد میں تبدیل کیا گیا, اور اس سال ابھی ہمارے مفتی محفوظ حفظ الرحمن ندوی نے ایک چرچ خرید کر کے نیو یارک کے اندر اس کو مسجد میں تبدیل کیا, جس کے افتتاح کے لیے ہمارے دارالعلوم العلماء کے ناظم مولانا بلال عبدالحی ندوی تشریف لے گئے تھے. تو آج صورتحال وہاں یہ ہو رہی ہے. لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نصاب کے اندر ہم اپنی اس کے اندر تنوع پیدا کریں تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کے سامنے دعوت اسلامی کو پیش کر سکیں, قوت کے ساتھ, صلاحیت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, بالغیت کے ساتھ اس کو پیش کریں تاکہ وہ مؤثر ہو. الحمدللہ خیر العلوم اسی نہج کے کام کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, اور اس کے اندر تنوع ہے, طاقت ہے, قوت ہے اور عزم
ارادہ کے حاملین جب آگے بڑھتے ہیں تو کرتے چلے جاتے ہیں، اور العزمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ عزائم گر ہوں ہم کوشش سریا تو نہیں ڈر کچھ، پس مہر مبی انجم کی تاوانی نہیں جاتی۔ عزم راسخ ہے نشان قیس و شان کو کن، عشق نے آباد کر ڈالے ہیں دشتوں کو سار۔ لہذا ہمیں ہماری آنکھیں یہ محسوس کر رہی ہیں کہ خیر العلوم جس دعوت کو لے کر کے کھڑا ہوا ہے، جس ایم کو لے کر کے کھڑا ہوا ہے، جس مقصد حیات کو لے کر کے کھڑا ہوا ہے، جن نوجوانوں کو جو دینا چاہتا ہے، انشاءاللہ چند سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس سے مفر نہیں ہوگا۔ ہر فرد چاہے گا کہ یہ چیز ہمارے بچوں کے اندر، آنے والی نسلیں کے اندر اس طرح سے آئے جیسے ہم موتی کو جڑے ہوئے دیکھتے ہیں، اس طرح علم سے ان کی زندگی جڑی ہوئی۔ لہذا خیر العلوم کا مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور یہ بچے جنہوں نے حفظ کیا، 4 بچوں نے کیا ہے۔ 4 کا عدد بڑا مبارک ہے کہ نہیں بھائی؟ 4 کا عدد، خلفاء بھی 4 ہیں، ائمہ بھی 4 ہیں۔ لہذا ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو 2 4 کہتے ہیں ہم بھی، تو 4 کا یہ عدد بہت مبارک عمل ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے سکینہ کا لفظ قرآن پاک میں 4 ہی دفعہ آیا، لیکن اس کے مقابلے میں جاہلیت کا لفظ بھی 4 دفعہ آیا ہوا۔ لہذا 4 ہی مہینے بھی مبارک ہیں جو محترم کہلاتے ہیں۔ تو یہ 4 کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرت باذن اللہ کا مظہر ہیں۔ انشاءاللہ یہاں 4 کی جگہ 40 اور 40 کی جگہ 400 انشاءاللہ حفاظ آئیں گے، اور آپ کی آنکھیں دیکھ کر کے تر و تازہ ہوں گی، ٹھنڈک محسوس کریں گی، اور دیگر جو علوم ہیں اس میں انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہماری دعا ہے، ہم نے جو کچھ سنا اور جو کچھ دیکھا اس سے بہت مجھے خوشی ہوئی، مسرور و مسرت و شادمانی ہوئی، اور یقیناً آپ کو بھی ہوگی۔ لیکن جیسا کہ اس کے بانی مولانا عبدالغنی صاحب نے بات کہی کہ آپ اپنے بچوں کو دیجئے، دسترخوان کو ہم نے بچھا دیا ہے، لیکن مہمان کو آنا ضروری ہے۔ اگر مہمان نہ آئے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے کھانا تیار کیا، 9 بنوں کا دسترخوان سجایا، اور کھانے کے لیے جو وہی نہیں آئے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ایسے علم کا دسترخوان، فکر کا دسترخوان اللہ رب العزت کے فضل سے سجا دیا گیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجئے تاکہ یہاں سے استفادہ کریں، اور آئندہ جب آپ کی قبر میں آپ کی پیٹھ لگی ہو تو اس وقت آپ مسرور و شادماں ہوں کہ ہمارا بچہ دین پر قائم ہے اور دعوت کی راہ میں وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کا یہ فضل اپنے اوپر طاری کیجئے۔ اور آخر میں وہ حدیث جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو حق بہا، جہاں بھی حکمت و دانائی کی بات ہو اس کو ہمیں لینا چاہیے، نہ کہ صرف اس گھر سے لیں، اس گھر سے لیں، وہاں سے لیں، نہیں، جہاں بھی ہو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو لو۔ حضرت زید بن ثابت کو حضور نے فرمایا کہ یہود سے جا کر کے عبرانی زبان سیکھو۔ 6 مہینے کے اندر ایسی زبان انہوں نے سیکھ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے جب خطوط آتے تھے تو آپ پڑھ کر کے سناتے تھے، جواب بھی عبرانی زبان میں لکھ کر کے دیا کرتے تھے۔ لہذا جہاں بھی جو چیز ملے اچھی چیز ہے اس کو لینی چاہیے۔ اور آخر کی وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان ذیب الانسان، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ کذیب الغنم، جس طرح بکریوں کا بھیڑیا جو ہے بکریوں کو پھاڑ کھاتا ہے، ان بکریوں کو جو پیوڑ سے الگ ہو جاتی ہیں، یا خود الشاۃ القاسیۃ والناحیہ، وہ بکری جو کنارے لگ جاتی ہے، کسی درے میں چلی جاتی ہے، بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، کھا ڈالتا ہے۔ لہذا بچو ایسے حرکت سے، الگ ہونے سے بچو، اجتماعی زندگی کے ساتھ رہو، اختلاف سے بچو، اتفاق کے ساتھ زندگی پر رواں دواں رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو شیطان ابلیس جو ذیب ہے، ذیب بھیڑیا ہے، بھیڑیا، وہ تمہیں اوشک کر کے پھاڑ ڈالے گا۔ لہذا علیکم بالجماع، جماعتی زندگی کے ساتھ وابستہ رہو۔
اور عوام کا خیال رکھو کہ عوام کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ کون کرے گا؟ علماء کریں گے، حفاظ کریں گے، قراء کریں گے، داعی کریں گے. اللہ نے جن کو مال دیا وہ فکر کریں گے. اگر یہ نہیں کریں گے، عوام کا خیال نہیں کریں گے تو اللہ کی یہاں پکڑ ہوگی. علیکم بالجماعہ والعامہ والمسجد. اور مسجد کی زندگی کو اپناؤ، مسجد کی دعوت کو عام کرو، مسجد کی روح کو گھروں تک پہنچاؤ، مسجد کی روشنی سے اپنے خانے دل کو منور کرو. انشاءاللہ تم کامیاب و کامراں ہوں گے. اسی دعوت کو لے کر کے خیر العلوم اٹھائے، اور اس میں الحمدللہ اب تک جو کوششیں ہوئی ہیں وہ بارآور ہو رہی ہیں، مفید ہیں. ہماری دعا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور آنے والے زمانے میں اس کی تمام تر جو کلفتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ ان کو دور کرے اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.